السلام علیکم. آئی لو یو، یو لو می. دوستو کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ لیٹ نائٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں نواز شریف صاحب کو میسج بھیجا تھا، ریکویسٹ کی تھی قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے. دو ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا یا تو مریم نواز پریس کانفرنس کرے یا نواز شریف صاحب ویڈیو کال اور میسج کشمیری عوام کے نام دیں. تو انہوں نے جناب یہ والی ریکویسٹ قبول کر لی ہے. اب صبح تقریباً 12 بجے نواز شریف صاحب کا ویڈیو میسج چلے گا. ہم بھی آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی صحیح، اور آپ کو ڈائریکٹ سنوائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ تعالی. وہ ویڈیو میسج ہے جو کشمیری عوام کے ذریعے کشمیری الیکشن کے حوالے سے، کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے سارا نچوڑ ہوگا. ہر چیز کا نچوڑ ہوگا. پوری الیکشن کمپین کا نچوڑ ہوگا جو مسلم لیگ نون نے کی ہے، جو مخالفین نے کی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی ویڈیو کال میں آپ کو دریا کوزے میں بند ملے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوئی. اور دوستو آج پی ٹی آئی کے لیے بڑا شرم والا دن ہے. یقین کرو، یقین کرو. میں نے امین گنڈا پوری کی وہ تقریر نہیں سنی تھی، لیکن ابھی جو ٹی وی والے بار بار دکھا رہے ہیں، ٹی وی والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ اتنی گندی باتیں بتا رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے. دیکھیں وہ امین گنڈا پوری جس کو الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے منع کیا ہے آپ کشمیر سے نکل جائیں، لیکن نہ وہ گیا ہے، نہ صرف گیا نہیں بلکہ عمران خان کی نگرانی میں تقریریں کر رہے ہیں. یعنی یہ کدھر کا وہ قانون ہے عمران جو تم کہتے ہو طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا؟ آپ کو اپنی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور آج آپ نے نیا جو کٹا کھولا ہے اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، بیان دیا ہے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ کشمیر فروخت کرنے آیا ہے. تم مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہو، یہ آزاد کشمیر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے، پاکستان سے جاؤ، تم آزاد ملک بن جاؤ بنگلہ دیش کی طرح. کیا یہ بات؟ لیکن دوستو اس بات کو ہم صرف یوٹیوب والے جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں. قومی ٹی وی چینل جو ہے وہ خاموش ہے، وہ اس کو اور رنگ میں دے رہا ہے بس. ٹھیک ہے. اور امین گنڈا پوری کی تو سر جی جتنی مذمت کی جائے نا، وہ ہم کشمیریوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو گالم گلوچ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے، مراد سعید نے کیا ہے، عمران خان نے آج نواز شریف کو موٹا موٹا کہا ہے کہ جی موٹا بندہ آیا اور میں نے دیکھا وہ نواز شریف تھا اور وہ اس کے امپائر لے کے آ گیا. اس نے برائی کی ہے نواز شریف کی. امین گنڈا پوری نے تو حد کر دی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ ڈاکو رانی ہے اور یہ لوہار کی بیٹی ہے اور اس کا دادا لوہار تھا، اور یہ لوہار ہونا کوئی بری بات ہے یار؟ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ گنڈا پوری آپ کا تو گنڈا پوری تو میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے. پھر لوگ آپ کے اوپر باتیں کریں گے. لوہار کی، اس کا دادا لوہار تھا، اس کا باپ لوہار تھا. مریم نواز نے اصل میں جو ان کو تڑکا لگا دیے نا، تڑکا جیسے اینڈ پہ دال کو تڑکا لگاتا ہے نا، مریم نواز نے ان کو تڑکا لگا دیے. یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ یار اتنا کراؤڈ پولر بن گئی ہے مریم نواز، اور مریم نواز اتنی ابھر کے اتنی بڑی لیڈر بن گئی ہے کہ عمران خان بھی اس کے سامنے بونا نظر آ رہا ہے. اس لیے اب یہ گالم گلوچ پہ اتر آئے ہیں. فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اس کا جن کو مطلب پتہ ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے. جب دلائل سے بات ختم ہو جاتی ہے نا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، پھر یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ گنڈا پوری نے بہت گندی باتیں کی ہیں.
کہ مریم نواز نے 8 کروڑ روپے کا سرجری کرائی ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے، وہ ساری گالیاں ہی تھیں اس کی ساری۔ اچھا وہ گالیاں کیوں نہ دے، اس کو تو عمران خان نے خود کہا، عمران خان ادھر ہی رہے، کوئی الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی بات ہم نے نہیں ماننی، تم کو کوئی نکال کے تو دیکھے۔ تو ادھر سے تقریریں کرتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے۔ عمران ویسے تم نے یو ٹرنوں کے نا حد کر دی ہے قسم سے، کوئی بات اپنی ایک بات پہ قائم نہیں ہے کہ میں یار یہ بات میں نے کی ہے یہی میں پوری کر دوں۔ اب نواز شریف کا کل میسج آ رہا ہے، اور جو کشمیری لوگ ہیں نا ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کشمیر میں جوتے پڑے ہیں امین گنڈا پوری کو، یعنی پی ٹی آئی کو، ڈنڈے پڑے ہیں پی ٹی آئی کو، انڈے پڑے ہیں پی ٹی آئی کو، اس سے بڑی اور نفرت کا اظہار وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ووٹوں کے جتنے سروے آ رہے ہیں سارے وہ لیکن ڈرامہ کر رہے ہیں جی یہ اسے فلانا فلانا، جتنے سروے آ رہے ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں نون لیگ وہ جیتی ہوئی ہے، نون لیگ جیتی ہوئی ہے۔ یہ سروے بھی الٹ کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی 40% ووٹ لے گی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ 12%۔ اس کے الٹ ہے، نون لیگ 40% سے زیادہ ووٹ لے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی تو ویسے ہی تیسری پارٹی ہے، کسی ضمنی الیکشن میں جیتی ہو تو بتائیں، کراچی میں اس کا کتنا نمبر تھا پتہ ہے؟ 6 نمبر تھا، 6۔ تحریک لبیک والے بھی اس سے آگے تھے اور ایم کیو ایم والے بھی اس سے آگے تھے۔ اپنی کارکردگی کی وجہ سے پیچھے آ رہی ہے، لیکن وہ جی عمران خان کہتا ہے اب میں سندھ کے دورے کروں گا اور سندھ میں بھی اس دفعہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ لہٰذا یہ جتنے اخلاقیات کے دائرے اور حدیں کراس کی ہیں نا وہ سب سے زیادہ حکومت نے کی ہے۔ حالانکہ حکومت کا ہوتا ہے کہ اس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کام کر لیتی ہے، لیکن ادھر جناب الٹا ہو رہا ہے، اپوزیشن جو ہے نا وہ تھوڑا بہت اس میں رہ رہی ہے اخلاقیات کے دائرے میں۔ امین گنڈا پوری کو الیکشن کمیشن نے نکالا ہے نا، کوئی نون لیگ والوں نے تو نہیں نکالا، یا پیپلز پارٹی والوں نے تو بلاول بھٹو نے تو نہیں نکالا، اس کو الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم کشمیر میں آ ہی نہیں سکتے، تمہاری نفرت پھیلا رہے ہو تم۔ اور اس نے کوئی ان کے کان میں جون تک نہیں رینگی، جون تک نہیں رینگی۔ یہ کس کا قصور ہے جی؟ اور عمران اپنی بغل میں بٹھا کے اس کو تقریریں کروا رہا ہے، یہ بغل میں بٹھا کے عمران خان تقریریں کروا رہا ہے کہ شاباش شاباش بھائی شاباش شاباش، یہ ایسے اسے تقریریں کروا رہے ہیں۔ آج اس کا تقریر کرنے کا کوئی جواز بنتا تھا؟ یا اس نے جو عید سے پہلے کی ہے عمران خان کے ساتھ ہی، جس میں عمران ایسے کر کے ہنس رہا ہے ایسے کر کے، یہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اس کا نہیں نہ بنتا۔ بہرحال کل نون لیگ کے حوالے سے آپ کو 2 بڑی اہم ایکٹیویٹی نظر آئیں گی۔ ایک نواز شریف کا پیغام آئے گا، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نواز شریف مفاہمت والی پالیسی اپنا رہے ہیں یا ووٹ کو عزت دو والی پالیسی اپنا رہے ہیں۔ اس میں یہی ہوگا کہ ووٹ کو عزت دو، کسی صورت مفاہمت نہیں کرنی۔ مفاہمت والے خاموش ہیں، وہ ریونڈ میں بیٹھے خاموش ہیں مفاہمت والے۔ مفاہمت والے کا تو اب ذکر ہی نہیں ہے نا، نواز شریف ہے یا مریم ہے۔ اور دوسرا، مریم نے کل سیالکوٹ میں جلسہ کرنا ہے، وہ بھی ایک قسم کی کمپین ہی سمجھی جائے گی یہ کشمیر کی، کیونکہ اس میں مریم نواز صاحبہ نے ان کے جواب دینے ہیں جو انہوں نے امین گنڈا پوری نے اور عمران خان نے کہا ہے۔ کدھر ہے نواز شریف، کدھر سے موٹا ہے بھئی عمران خان؟ بڑے افسوس کی بات ہے یار، ایسی باتیں کرتے ہو، ذاتیات پہ آ جاتے ہو۔ جیسے مجھے وہ کہہ رہے تھے گنجا جی، گنجے کا ٹی وی، گنجا یہ گنجا اللہ نے بنایا ہے، ہر کسی نے ہونا ہے۔ نواز شریف کو گنجا اللہ نے بنایا ہے۔ عمران خان تیری کوئی ذاتیات یار، نواز شریف کو سلام کرنا پڑے گا قسم سے۔ سال کے 365 دن
عمران خان نواز شریف کے اوپر تنقید کرتا ہے اور نواز شریف نے آج تک اس کا نام تک نہیں لیا. یہ گریٹنس ہے. اور آج میں کشمیریوں کے وہ خیالات سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے, نون لیگ کو ووٹ دیں گے, شیر کو ووٹ دیں گے, کیونکہ وہ خاندانی لوگ ہیں. اور خاندانی کا یہی ہے کہ کبھی انہوں نے گالم گلوچ نہیں کی. یہ اور خاندانی نہیں ہوتا کہ فلانا فلانا یہ وہ کہتے ہیں وہ میراثیوں کو میراثی کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی گفتگو سے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی میراثی قوم ہے. کوئی میراثی قوم نہیں ہے. جو بھی ایسی گفتگو کرے گا اس کو یہی لقب ملے گا. کوئی میراثی قوم تو نہیں ہے. وہ تو ہمارے میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں سارے. تو یہ امین گنڈا پوری کی جو تقریر تھی میں اس کی شدید مذمت کر رہا ہوں. اور یہ ہمارا جو قانون ہے امپلیمنٹیشن ہے کوئی نہیں ہے. کاش اس اسلام آزاد کشمیر کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, جو ہمارے دوست بھی رہے ہیں, راجہ صاحب, راجہ اکرم صاحب, وہ اس کا سو موٹو نوٹس لیں کہ کشمیری الیکشن کمیشن کی کسی نے ککھ پرواہ نہیں کی تھی. جیسے وہ بابر اعوان کہتا تھا نا, اس کو نوٹس ملا افتخار چودھری کا, کہتا جی نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا. تو پھر افتخار چودھری نے انہوں نوٹس تے جڑا نا کنٹیمپٹ جی بلا لیا سی. لیکن یہ لاڈلے ہیں سر, یہ لاڈلے ہیں. ٹی وی والے بھی دیکھیں وہ خاموش ہیں جناب. گنڈا پوری کے اوپر اتنی بڑی کنٹیمپچوس ساری تقریر ہے, یعنی توہین والی تقریریں ساری کی ہیں اس نے. ویسے بھی توہین والی ہیں اور رولز کے اور لا کی وائلیشن بھی اس نے کی ہے. تو ان لوگوں کو تو جناب صبح انشاءاللہ یہ جو کل الیکشن ہے نا 25 کو, اس کا جواب عوام دیں گے. جو امین گنڈا پوری نے گالیاں نکالی ہیں, جو عمران خان نے مہذب گالیاں نکالی ہیں, اس کا جواب کشمیریوں 25 جولائی کو شیر پہ مور لگا کے کرو. شیر پہ مور لگا کے کرو. ٹھپے پہ ٹھپا, شیر پہ ٹھپا. خدا حافظ.